إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. فقال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. آج جو مجھے موضوع دیا گیا ہے اس کا عنوان ہے مسلک اہل حدیث. مسلک اہل حدیث قرآن اور حدیث کی اطاعت کرنا، قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کا نام مسلک اہل حدیث. تو اسی سلسلے میں نے سورہ نور کی 2 آیات اور ایک دوسری آیت سورہ مائدہ کی اس کا ایک حصہ میں نے اپنے سامنے تلاوت کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ حق بیان کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو میں نے کہا ہے کہ مسلک اہل حدیث قرآن اور حدیث کا نام ہے، اس کا یہ مطلب قطع نہیں ہے کہ مسلک اہل حدیث میں اجماع جو ہے وہ حجت نہیں ہے، اجماع کا انکار کیا جائے یا اجتہاد جائز نہیں. جب قرآن اور حدیث سے اجماع مسلمانوں کا اکٹھا ہو جانا کسی کام پر، اس کا حجت ہونا ثابت ہے، تو قرآن اور حدیث کے ماننے میں اجماع کا ماننا خود بخود آ گیا. اجماعی مسائل جو ہیں وہ 2 قسم کے. ایک تو وہ مسئلے جو قرآن اور حدیث میں موجود ہیں اور ان مسئلوں پر مسلمانوں کا اجماع ہوا ہے. مثال کے طور پر 5 نمازیں فرض ہیں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے دن اور رات میں 5 نمازیں فرض ہیں. اب اس پر اجماع ہوا. اسی طرح قرآن اور حدیث سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. اس پر امت مسلم کا اجماع ہے. ایک تو ایسے مسائل ہیں، ایک ایسے مسائل ہیں جن کے بارے میں واضح طور پر قرآن اور حدیث میں کوئی دلیل موجود نہیں ہے، لیکن بعد میں صحابہ، تابعین یا بعد کے زمانے میں اس مسئلے پر مسلمانوں کا اتفاق اور اجماع ہو گیا. جس کی ایک مثال میں بیان کرتا ہوں کہ نماز پڑھتے ہوئے اگر کوئی نمازی آواز کے ساتھ سے اونچی آواز کے ساتھ سے کاکا لگائے تو اس پر مسلمانوں کا اجماع ہے کہ اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے. آگے میرے اختلاف ہے کہ وضو بھی ٹوٹتا ہے کہ نہیں. اہل حدیث کے نزدیک وضو نہیں ٹوٹتا، کچھ لوگوں کے نزدیک وضو ٹوٹتا ہے، لیکن نماز کے ٹوٹنے پر اجماع ہے. یہ بات کو منظر نے کتاب الاجماع میں لکھی کر سکتا ہوں. تو خیر یہ میرا موضوع نہیں ہے. تو اجماع کیونکہ قرآن اور حدیث کے تابع ہے، اس لیے قرآن اور حدیث کا جب ہم نام لیتے ہیں تو اس میں خود بخود اجماع بھی آ جاتا ہے اور اجتہاد کا جواب بھی آ جاتا ہے. جائز ہے اگرچہ وہ دلیل نہیں مان سکتا، حجت نہیں مان سکتا. تو سورہ نور کی جو میں نے 2 آیتیں پڑھی ہیں ان کا ترجمہ سن لیں. ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ انما، صرف اور صرف. عربی زبان میں انما کا لفظ جو ہے یہ حسن کے لیے آتا ہے. اس کے بعد جو جملہ ہوتا ہے وہ اسی میں ہی وہ بات محصور ہوتی ہے، اسی میں اس کو مقید کیا جاتا ہے.
کی یہی بات ہوتی ہے جب انہیں اللہ اور رسول کی طرف بلایا جاتا ہے، یعنی جب اہل ایمان کو، مسلمانوں کو، مومنوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے، دعوت دی جاتی ہے، اللہ کی طرف دعوت، قرآن کی طرف دعوت ہے، اور رسول کی طرف دعوت، رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب قرآن اور حدیث کی طرف بلایا جاتا ہے لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے، اختلاف ختم کر دیا جائے، جھگڑے ختم کر دیے جائے، تو پھر کیا کہتے ہیں؟ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، تو پھر اہل ایمان مومن مسلمان کہتے ہیں ہم نے سنا ہے اور اطاعت کرنے کا، ہم نے قرآن اور حدیث سن لیا اور اس پر عمل کرنے والے ہوں۔ انہی آیات سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے گروہ کا ذکر کیا ہے جس کو منافقین کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب انہیں اللہ اور رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہ آؤ تمہارے جھگڑے دور کریں، فیصلہ کریں، اذا فریق منہم معرضون، ایک گروہ میں سے منہ پھیر کر چلا جاتا ہے۔ اگر قرآن اور حدیث میں ان کی مرضی کی بات ہوتی ہے تو پھر یاتوا الیہ مذعنین، دوڑتے بھی آتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ افی قلوبہم مرض ام ارتابوا، کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے یا یہ شک و شبہ میں مبتلا ہے؟ ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، یا یہ ڈرتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول کو ان کے بارے میں کچھ ظلم کرے گا، معاذ اللہ، بل اولئک هم الظالمون، بلکہ یہی لوگ ظالم ہیں۔ یہ پہلا گروہ جنہیں قرآن اور حدیث کی طرف بلایا جاتا ہے، اللہ رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ منہ پھیر کر چلے جاتے ہیں، نہیں مانتے، فرمایا یہ ظالم ہے۔ اور پھر دوسرے گروہ کا ذکر کیا جنہیں اللہ اور رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ فیصلہ کیا جائے، جھگڑا ختم کیا جائے، تو کہتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے اور ہم نے اطاعت کی۔ وہ اولئک هم المفلحون، فرمایا یہ لوگ کامیاب ہیں۔ کامیابی والے سنو خوب سرفراز بھی لوگ۔ اور آگے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو آدمی، جو انسان، جو جن انسان جو جس کو اللہ نے مکلف کیا ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، یعنی قرآن اور حدیث پر جو آدمی عمل کرتا ہے، وَيَخْشَى اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتا ہے۔ جو گناہ ہو گئے نا پہلے زندگی میں، کوئی گناہ ہو گئے پہلے، اپنے ماضی کو وہ دیکھتا ہے، اسے اپنا ماضی، اپنا گزرا ہوا زمانہ یاد آتا ہے کہ مجھ سے یہ گناہ ہوا، فلاں کی میں نے چغلی کی، فلاں کی غیبت کر دی، وہ گناہ کیا، وہ گناہ کیا۔ اب وہ ڈرا ہوا ہے، اپنے سابقہ گناہوں پر ڈرا ہوا ہے کہ اللہ نے مجھے اگر پکڑ لیا نا تو پھر میری خیر نہیں۔ وہ یخشی اللہ، اللہ سے ڈرتا ہے، وہ یتقی، اور آئندہ جو ہے وہ گناہ نہیں کرتا، کوشش پوری کرتا ہے، پورا ارادہ رکھا کہ اللہ اب میں تقوی والا راستہ اختیار کروں، اب کوئی گناہ نہیں کروں۔ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَائِزُونَ، فرمایا یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اسی طرح دوسری آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، اللہ فرماتا ہے کہ آج کے دن میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا، دین اسلام کو اللہ نے مکمل کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنی نعمت تمہارے اوپر پوری کر دی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کر دیا۔ اس آیت کے بارے میں صحیح بخاری کی حدیث ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں جہاں پر نماز، روزے اور حج کے مسئلے لوگوں کو سمجھائے ہیں، وہاں عقیدے کے اور ایمان کے بنیادی مسائل بھی لوگوں کو سمجھائے۔ اپنی کتاب کا آغاز وہی سے کیا ہے تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ حدیث بھی وہی ہے، نبی کی حدیث یہ بھی وہی ہے۔ آگے کتاب ایمان شروع کیے تاکہ لوگوں کے ایمان صحیح ہو جائے، اور کتاب کا اختتام جو ہے آخری حصہ دو عظیم الشان کتابوں پر کرنے کی۔ صحیح بخاری کے اندر چھوٹی چھوٹی کتابیں،
شروع میں بھی دو عظیم الشان کتابیں ہیں، وہی والی اور ایمان والی، اور آخر میں بھی دو عظیم الشان کتابیں، ایک ہے کتاب الاعتصام بالکتاب و سنت، قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے پکڑ لینے والی کتاب۔ امام بخاری لوگوں کو سمجھانا چاہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ لوگوں قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے، اور پھر آخری کتاب توحید ہے، لوگوں کو توحید سمجھائیے، اسماء اور صفات سمجھائے، اللہ کی صفت سمجھائے، مرجئہ اور جعفری کا رد ہے۔ تو جو کتاب الاعتصام میں کتاب و سننا ہے، جس میں کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم ہے، اس کتاب کی ابتدا کرتے ہوئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا حدیث بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں حدثنا الحمیدی، امام حمیدی سے وہ حدیث بیان کرتے ہیں۔ اس میں بھی ایک اشارہ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا کہ لوگوں قرآن اور حدیث اللہ نے ہمیں جو دیا ہے یہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے، ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اس کی تعریفیں بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعریفوں کے لائق ہے جس نے قرآن اور حدیث مکمل جو ہے وہ ہم تک پہنچا دیا اور اس کی حفاظت کا خود ذمہ ہے۔ پھر آگے ایک حدیث بیان کی، ایک یہودی نے ایک بات کی، زمانہ ہے امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلیل القدر صاحب، اس زمانے میں ایک یہودی نے بات کی، اس نے کہا مسلمانوں کے پاس، مسلمانوں کے قرآن میں ایک ایسی آیت ہے، اگر یہ آیت ہماری قرآن میں نازل ہوگی لَاتَّخَذْنَا عِيدًا، ہم اس دن کو عید بنا لیتے۔ اور پھر اس یہودی نے یہ آیت ذکر کی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینًا، یعنی اللہ نے فرمایا کہ میں نے دین مکمل کر دیا، اب دین مکمل ہو گیا، اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب جو ہے قیامت تک یہ دین رہے گا، اب کوئی نبی یا رسول نہیں پیدا ہوگا، نہیں آئے گا، لیکن وہ سابقہ انبیاء میں سے، بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے، جن کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جب آئیں گے امکم بکتاب ربکم و سنت نبیکم، وہ تمہارے امام بنے گے قرآن اللہ کی کتاب کے ساتھ اور نبی کی سنت کے ساتھ، کتاب و سنت کو دنیا میں سب بنے، اب کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ ایک صحیح حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں آخری نبی ہوں تم آخری امت ہو۔ مسلم عمل کے اندر دوسری دعا میں صحیح بات ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے سنن ترمذی کے اندر صحیح روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان النبوۃ والرسالۃ قد انقطعت، بے شک نبوت بھی کٹ گئی، رسالت بھی کٹ گئی، ختم ہو گئی، نبوت ختم ہو گئی، رسالت ختم ہو گئی، فلا نبی بعدی ولا رسول، اب میرے بعد نہ کوئی نبی ہوگا تو نہ رسول ہوگا۔ اب نبوت کا سلسلہ، رسولوں کا سلسلہ آخری نبی پر آ کے ختم ہو۔ پہلے جو انبیاء آتے تھے وہ اپنے اپنے قبیلے، اپنی اپنی قوم کی طرف آتے تھے۔ یہ جو یہودیوں کے پاس تورات موجود ہے محرف، جس میں انہوں نے تبدیلیاں ڈالی تھیں، اس میں بھی یہ کوئی حکم لکھا ہوا نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ساری دنیا کے لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ انجیل جو عیسائیوں کے پاس موجود ہے، پاکستان میں اس کے ترجمے بھی ملتے ہیں، پوری انجیل میں ایسی کوئی جو ہے بات لکھی ہوئی نہیں ہے، ایسی کوئی آیت نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ساری دنیا کے لوگوں کی طرف بھیجے گئے، بلکہ یہ لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی بہنوں کی طرف بھیجا گیا، یعنی بنی اسرائیل کے کچھ بولے سادے لوگوں کی طرف۔ لیکن قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ جو اعلان کر دو کہ اے ساری دنیا کے لوگ، اے پٹھانوں، اے پنجابیوں، اے سندھیوں، اے پاکستانیوں، اے افغانستانیوں، ایران والوں، عرب والوں، عجم والوں، دنیا کے جس کونے والوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ رب العزت کا فضل و کرم، تو اللہ نے بھی یہ آیت قرآن میں نازل کر دیا یوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو گیا، اب یہی دین چلے گا قیامت تک۔ تو یہودی کہتا ہے کہ یہ ایسی آیت ہے، یہ اگر ہماری کتابوں میں نازل اللہ کی ہم اس کو یہ بناتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے پتا ہے، مجھے یاد ہے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی تھی۔ یہ آیت نبی کریم
جمعے کے دن نازل ہوئی. جمعہ کا دن تھا, عرفات کا دن تھا, حج اکبر کا دن تھا, الحج الاکبر کا دن تھا. لوگوں کے اندر یہ مشہور ہے کہ جمعے کے دن اگر آ جائے حج اکبر ہوتا ہے. یہ بات اس میں کوئی اثر نہیں. حج اکبر کہتے ہیں جو عرفات میں حاجی کھڑے جاتے ہیں اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں, اس کو حج اکبر کہتے ہیں. اور عمرہ جو ہے یہ حج اصغر ہے, عمرہ کرنا یہ حج اصغر ہے. تو حج اصغر کے مقابلے میں یہ جو حج ہے یہ حج اکبر ہے. انہوں نے کہا کہ حج کے دن, عرفات کے دن, جمعہ کے دن, یہ دو مسلمانوں کی عیدیں, وہ بھی عید اور جمعہ بھی عید ہے. تو یہ اس دن یہ آیت نازل ہوئی, اللہ کے رضا میں نازل ہوئی. تو یہ آیت اسلام کی بنیادی جو عقیدہ ہے, بنیاد ہے, سکون ہے, وہ ہمیں سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو, ساری دنیا کے لوگوں اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو, عذاب سے بچنا چاہتے ہو, کامیاب ہونا چاہتے ہو, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو, اللہ کی اطاعت, قرآن اور حدیث پر. یہی وہ ایمان کو جذبہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سمجھایا اور صحابہ نے سمجھا. صحیح بخاری میں اسی کتاب الاعتصام میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ آگے ایک حدیث لاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایسا کیا, سونے کی انگوٹھی, انگوشتری بنا کر پہنی. اس وقت سونا حرام نہیں ہوتا مردوں کے لیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی بنائی اور اپنی انگلی میں پہنی. صحابہ کرام نے بھی سونے کی انگوٹھیاں بنا کر انگلیوں میں پہنی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے تھے, سچی محبت کرنے والے تھے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ یا ایک دن یا اسی دن یا جب بھی اس انگوٹھی کو نکال کر پھینک. حکم آ گیا مردوں کے لیے سونا جائز نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر حدیث ہے کہ سونا مردوں کے لیے حلال نہیں, حرام ہے, عورتوں کے لیے حلال. عورتیں سونا پہن سکتی ہیں, عورتوں کے لیے گنجائش ہے. صحابہ کرام نے کیا کیا, صحابہ کرام نے بھی اپنی اپنی انگوٹھیاں جو ہے وہ اتار کر ایسی محبت کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, ایسی اطاعت کرتے تھے کہ چون جہاں کا پھر کوئی موقع ہی نہیں تھا کوئی بات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری روایت ہے جو سنن ابی داؤد کے اندر صحیح سند کے ساتھ ہوا. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں اور آپ کے پیچھے صحابہ کرام نماز پڑھ رہے تھے. اس زمانے میں مسجد نبی کچی تھی, چھت کھجور کی تھی, نیچے مٹی. بعض وقت میں آتا ہے کہ بعض بات جب بارش ہوتی تھی تو چھت چپکتی تھی, اور جب نمازی آتے تھے نا نماز پڑھنے کے لیے تو بعض بات ماتھے کو کیچڑ لگ جاتی تھی, نہ جمع تھے. اس مسجد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں, صحابہ کرام نماز, اور آپ نے جوتیاں پہنی ہوئی, جوتوں کے ساتھ نماز پڑھا. کچی جگہ ہو, جوتیاں پاک ہو, نماز جائز ہے. اس قسم کی جو دریا ہیں یہاں پر ننگے پاؤں پر نیچے فتنہ نہیں کرنا, کیونکہ دونوں طریقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. جوتوں کے بغیر بھی نماز پڑھنی ثابت ہے, جوتوں کے ساتھ, جوتے ان کا پاک ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوتوں کے ساتھ نماز پڑھا اور جوتوں کے ساتھ آتے ہوئے راستے میں کہیں سے کوئی لگ گئی, گوبر لگ گیا, کوئی گندگی لگ گئی, کوئی ایسی چیز لگ گئی, نجاست آ گئی. آپ نماز میں ہیں کہ جبریل امین علیہ السلام آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ کو فرماتے ہیں کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جوتوں کے ساتھ نجاست لگی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں فوراً جوتے اتار دی. اب نجاست کے ساتھ نماز نہیں پڑھی جاتی, نماز کے لیے تو پاک ہونا ضروری ہے, جگہ کا, کپڑوں کا, جسم کا پاک ہونا ضروری. آپ نے وہ جوتے اتار دیا. اچھا, اس سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے, ممکن ہمارے کچھ بھائی ناراض ہو جائیں
حضرات نے سے ایک بڑا مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے. عالم الغیب صرف اللہ، یہ اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کی صفت خاصہ ہے عالم الغیب. کیونکہ اگر آپ عالم الغیب ہوتے تو آپ کو پھر بٹوں کے ساتھ نماز پڑھتا پہلے اتار دیتا. آپ تو یہ سمجھتے تھے کہ میرے جوتے پاک ہیں. تو یہ مسئلہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ بنیادی مسئلہ ہے جس میں ہمارے پاس بھائی جو ہے غلط فہمی کا شکار. تو خیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جوتے اتارے ہیں، سنن نبی داؤد کے اندر آتا ہے کہ صحابہ کرام فخلعوا نعالهم، سب صحابہ کرام نے اپنے جوتے اتارے. یہ ہے اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والے، یہ ہے وہ جذبہ جو ہم سے قرآن چاہتے ہیں، جو اللہ ہم سے چاہتے ہیں. صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح محبت کرتے تھے کہ آپ کیا جو کام کرتے وہ اسی طرح وہ کام کرنا پوچھتے. آپ نے نماز کے بعد ان سے پوچھا کہ تم نے کیوں جوتے اتارے؟ انہوں نے صحابہ نے بتایا کہ آپ نے اتارے تو آپ نے اتار دیا. لمبی حدیث ہے، اس میں ایک مسئلہ اور ہے. تو اس سے استدلال یہ ہے کہ جو مسلمان ہے، مومن ہے، صحیح العقیدہ ہے، اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، جنت جانا چاہتا ہے، اس کے اوپر یہ لازمی ہے، یہ ضروری ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلے. صلی اللہ. یہ ہے وہ دعوت جس کو دعوت اہل حدیث کہتے ہیں، مسلک اہل حدیث کہتے ہیں. میرے بھائیوں یہی مسلک اہل حدیث ہے. اس کے علاوہ اور کوئی جو ہے دعوت مسلک اہل حدیث نہیں. اللہ اور رسول کے مقابلے میں کوئی بات بھی ہو، کسی کی بات ہو، اسے کبھی تسلیم نہیں کیا جا سکتا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مشہور قول امام بخاری صحیح بخاری میں لائے ہیں. فرماتے ہیں کہ لم اکن لعدا قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقول احد من الناس. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو دنیا کے کسی آدمی کے کہنے پر نہیں چھوڑ سکتا. ساری دنیا کے لوگ ایک طرف ہو جائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اگر آ جائے تو پھر اسے نہیں چھوڑا جا سکتا. سیدنا امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ سر یہی سارے صحابہ ہیں. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت مجھے یاد آ گئی. کسی آدمی نے پوچھا، یہ صحیح بخاری میں، کسی نے پوچھا کہ آدمی جب طواف کر رہا ہوتا ہے تو حجر اسود کو چومنا چاہیے یا اشارہ کرنا چاہیے، استناب کرنا چاہیے؟ تو انہوں نے فرمایا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلہ ویستلمہ. میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کو چومتے بھی تھے اور اس کی طرف اشارہ بھی کرتے تھے، استلام بھی کرتے تھے. اسلام کے دو معنی سنے، آپ نے کہا بھی اور اشارہ کرتے، یہ دونوں استلام. وہ آدمی کہنے لگا ارائیتا ان ازدہمتا، اے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، آپ کا کیا خیال ہے اگر رش ہو جائے تو کیا کریں؟ اگر یہ بعض لوگ حدیث کو رد کرنے کے لیے کرتے ہیں. تو جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اجعل ارائیتک فی الیمن، یہ اگر مگر کو دفع کرو، اس کو یمن میں پھینک دو. یہ اگر مگر نہیں چلے گا، یہاں حدیث کے مقابلے میں اگر مگر نہیں ہے. اجعل ارائیتک فی الیمن، یہ ارائیتک کو چھوڑو، یمن میں پھینکو. یہ صحیح بخاری میں موجود ہے. رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلہ ویستلمہ، میں نے دیکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کو چومتے بھی تھے، اشارہ بھی کرتے. یہ وہ ایمان، وہ ایمان کا درجہ، وہ جذبہ جسے اللہ رب العزت راضی ہے اور اللہ نے انہیں سرٹیفکیٹ لقد رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو، اللہ سے راضی. سیدنا عبداللہ بن عمر کی ایک اور حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے اور شروع میں موجود ہے کتاب النظم میں. کسی آدمی نے پوچھا کہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ
آپ جو ہیں داڑھی کو بیٹی لگاتے ہیں کیوں کرتے ہیں؟ دوسرا میں نے دیکھا ہے کہ آپ یہ جوتے پہن کے بالوں کے بغیر چمڑے والے جوتے اور دو بستے اور بھی کچھ، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ جو میں داڑھی کو بیٹی لگاتا ہوں تو میں نے دیکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی لگاتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیٹی لگانا ثابت ہے، یہ تو واجب سننے والی بات نہیں، سننا تو جائز ہے، سننا تو بہتر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے سوال یہ میں جو جوتے پہنتا ہوں بغیر بالوں کے غیر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رسول اللہ کے رسول یہ پہنتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جوتے پہنتے تھے میں پہنتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میری لگائی ہے میں نہیں لگاتا. یعنی جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا تھا صحابہ کرام دلیل نہ کرتے، یہ نہیں کہ دلیل راضی کرنی آپ کی بات ہے. دو تین دن پہلے یہ اخبار جو آتا ہے نا 3 دن رقم پہلے اسلام کے نام سے اخبار کرتے ہیں، اس میں ایک مولوی صاحب کا مضمون لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ لوگوں اگر مولوی صاحب کو فتویٰ دے دے تو سوال نہیں کرنا، کیوں نہیں پوچھنا، دلیل نہیں پوچھنی، بس مولوی صاحب نے جو کہہ دیا اس کو آگے بات کر اس کو عمل کرنا ماننا. اب کوئی سوچنا نہیں، کوئی دلیل نہیں مانگی. یہ ہر طرح کی لوگ کیسی بات ہے. صحابہ کرام جو بات کرتے ہیں دلیل کے ساتھ، قرآن کہتا ہے لِيَعْلِقَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ اگر کوئی مرتا ہے تو دلیل دے کر مرے، وَلِيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، اور جو زندہ رہتا ہے وہ دلیل دے کر زندہ رہے. قرآن کہتا ہے قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہہ دو اگر تم سچے ہو تو دلیل لے آؤ. اللہ تو کہتا ہے دلیل لے آؤ، کہتے ہیں دلیل نہیں پوچھتی نہیں، آنکھیں بند کر کے مولوی کے پیچھے بغیر سوچے سمجھے. میرے بھائیوں صحابہ کرام نے تابعین نے اماموں نے ہمیں یہ راستہ نہیں دکھایا، انہوں نے دلیل اور راستہ. امام بخاری صحیح بخاری میں کتاب التوحید میں ایک جلیل القدر امام ابن شہاب الزہری رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں. امام زہری مدینہ کے بڑے علماء میں سے تھے جن کے سچا ہونے پر اجماع ہے، اور اس زمانے میں منکرین حدیث پر حملے کرتے ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملے کرتے ہیں اور امام زہری. یہ دو ایسے انسان ہیں جو منکرین حدیث کو بہت ہی نفس ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو حدیث ہے صحیح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ سے محبت کرنے والا مومن ہے. اس حدیث کا مفہوم ہے اور بغض کرنے والا منافق، یعنی کوئی ایسا منافق نہیں جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض نہ کرے، اور کوئی ایسا مومن نہیں جو ان سے محبت کرے. انہوں نے دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے مومن کا محبوب بنا دے. حافظ صاحب جلیل القدر صاحب. اسی طرح امام زہری رحمۃ اللہ علیہ جو پڑھے اور حدیث کا ایک بڑا ذخیرہ انہوں نے کر دیا. امام مالک کے استاد فرماتے ہیں علی اللہ البیان، یہ دین کا بیان، یہ قرآن اور حدیث اس کا بیان، یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام. یہ قرآن نازل کرنے والا کون؟ اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر احادیث کی شکل میں، حدیث کی صورت میں دین نازل کرنے والا کون؟ اللہ. اللہ یہ بیان اللہ ہے. وہ اللہ رسول البلاغ، یہ قرآن اور حدیث میں لوگوں تک پہنچانا یہ کس کا کام ہے؟ یہ رسول کا کام. اللہ نے دین نازل کیا، رسول نے اس دین کو پہنچا دیا. وعلینا تسلیم، اور ہمارا یہ کام ہے کہ ہم سے تسلیم کریں، ہم اس کو مان لیں. سمے میں آتا کہ ہم نے سنا ہے لوگ تھے نا جو کہتے تھے سمے نواز ہے نا، یہودوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا کہ یہودی کہتے تھے ہم نے سنا ہے اور ہم نے نافرمانی کی، جان بوجھ کر
یہ اللہ کی طرف سے آیا سچا رسول، اس کے باوجود کہتے تھے جب تک ہماری جان میں جان ہے مخالفت کرتے رہے، نہیں مانے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے صحیح بخاری مسلم، آپ نے فرمایا اللہ کی قسم اٹھا کر کہ اے لوگوں اپنی امت محبت کیا کہ تم اگلے لوگوں کی پیروی کرو گے، یہودیوں اور عیسائیوں کی پیروی کرو گے، یہودیوں کے طریقے پر عمل کرو گے، عیسائیوں کے طریقے پر عمل کرو گے۔ حضر النعل بالنعل شبرا بشبر، ان کے قدم پر قدم، ان کے پیچھے اس طرح چلو گے کہ بالکل ان کے قدم پر قدم نہ چلے۔ فرمایا اگر وہ کسی سوراخ میں داخل ہوئے تو بھی سوراخ میں داخل۔ اب یہودی اپنے نبیوں کا انکار کرتے، دیکھیں کتنا وہ عظیم الشان دن تھا۔ مجھے یاد آ گیا اس زمین پر ایک ایسا دن گزرا ہے جب اسلام اور کفر کا مقابلہ ہوا، اللہ اور اللہ کے مقابلے میں شیطان کا مقابلہ ہوا۔ یہ ہزاروں سال پہلے زمین پر ایک مقابلہ ہوا تھا۔ فرعون اپنی فوجوں کے ساتھ اس میدان میں کھڑا تھا، جادوگر اس کے موجود ہیں، فرعون کے فرعون اور اس کی فوجیں اور اس کے حوالے اس کی قوم سارے موجود ہیں۔ لوگوں کو اکٹھا کیا گیا ہے، لوگوں میں اعلان کیا گیا ہے آؤ لعلنا نرکب الصعود ان غالبین، آؤ ہم جادوگروں کی اتباع کریں گے اگر وہ غالب ہو گئے۔ اور دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام کے اللہ کے جلیل قدر پیغمبر کھڑے ہیں، اسلام اور کفر کا مقابلہ ہے کھلے میدان میں۔ جادوگروں نے رسیاں پھینکی ہیں، لاٹیاں پھینکی ہیں اور وہ سانپ بن گیا جادو کے زور سے۔ یخیل الیہ من سحرہم انہ تسعی، جادو کی وجہ سے ایسا اثر ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام یہ سمجھے کہ یہ دوڑ رہی ہے۔ فأوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام ڈر گیا۔ اللہ نے فرمایا لا تخف، ڈر نہیں، یہ تیرے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے پھینک دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی، وہ ایک اہداف بنی، خامار بنی، بڑا سانپ بنا، اس نے ان ساری لاٹھوں کو رسوں کو کھا لیا۔ یہ بہت بڑا مقابلہ ہوا زمین میں جس میں کفر کو شکست ہوتا ہے۔ اور آپ نے یہ سنا معلوم مسلمانوں یہودیوں عیسائیوں سب کو معلوم، وہاں یہودی بھی کھڑے تھے، یہ اہل کتاب بھی موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے سحران تظاہرا، کہنے لگے کہ آج دو جادو کا مقابلہ ہوا ہے۔ یہودیوں نے یہ بات قرآن میں انہوں نے کہا دو جادو کا مقابلہ ہوا، کتنا بڑا کفر، ایک طرف جادو کا دوسری طرف اللہ کی طاقت ہے۔ یہ کہتے ہیں سحران تظاہرا، یہ دو جادو کو مقابلہ، اور کہنے لگے وَإِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ، ہم دونوں کو نہیں مانتے، نہ موسیٰ کو مانتے ہیں نہ فرعون کو مانتے، اس کو راضی کرتے ہیں۔ بعض لوگ اس طرح ہوتے ہیں نا، اہل ایمان میں بعض آخر قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، جب لوگوں بولتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں جی نہ ہمیں کے ساتھ نہ کے ساتھ۔ تو یہ دلیلیں دیکھنے کے باوجود دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کی صاف بات نہیں، دیکھ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ہاتھ دکھاتے ہیں اور وہ چمکتا ہے، دیکھ رہے ہیں کہ اللہ ان پر فرعون پر کس طرح جو ہے وہ عذاب دیتا ہے، دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے کس طرح فرعون کو اس کی فوجوں کے ساتھ پانی میں گھر ڈال دیا، پھر بھی نہیں مانتی۔ کبھی کہتے ہیں سحران تظاہرا، کبھی پچھلے کو معبود بنا دیتا، کہتے ہیں یہ ہمارا الہ ہے، یہ ہمارا مشکل کشا حاجت روا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، اے ایمان والو اس طرح کا ہونا جس طرح
بس اس پر میں انشاءاللہ چند باتیں کر ختم. فرمایا کہ تم بھی ان کے نقش قدم پر چلو. اور یہ ہوا لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا, حدیث کو چھوڑ دیا, صحابہ کا جو راستہ ہے, تابعین کا, امام کا جو راستہ ہے کو چھوڑ دیا. اور پھر ہم یحسبون انہم یصنعون اصلاحا انہم علی شیء, وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی چیز پر ہے, وہ کوئی بڑا کام کر رہا ہے. میرے بھائیوں, جو قرآن کریم کی جو میں نے آیات آپ کے سامنے پڑھی ہے, دوبارہ سنیں. اللہ فرماتا ہے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم یقولوا سمعنا واطعنا. مومنوں کی صرف اور صرف یہی بات ہوتی ہے, مومنوں کا صرف یہی نظریہ ہوتا ہے, یہی اعلان ہوتا ہے, یہی عقیدہ ہوتا ہے. جب انہیں قرآن اور حدیث کی طرف بلایا جاتا ہے, جب انہیں دعوت دی جاتی ہے لیحکم بینہم, تاکہ فیصلے کیے جائیں, ان یقولوا سمعنا واطعنا, وہ کہتے ہیں ہم نے سنا ہے, ہم نے اطاعت. اللہ دوسری جگہ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا, اللہ اس کو بہت بڑی کامیابی دے گا. اللہ رب العزت جس سے راضی ہو گیا, اللہ پھر ان باغوں میں, ان جنتوں میں, ان نعمتوں میں داخل کرے گا جن کے اوپر آپ رہیں, جن کے کھانے قائم دائم ہیں. وَسِلُّهَا بہترین سائے میرے, وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. اللہ فرماتا ہے جو چاہو گے تمہیں ملے گا, جو مانگو گے تمہیں ملے گا. لیکن پہلے جذبہ پیدا کرو, اللہ پر ایمان لے آؤ, اس کے رسول پر ایمان لے آؤ, سچے طریقے سے ایمان لے آؤ. ایسا نہ ہو, اللہ فرماتا ہے یا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون. اے ایمان والو, اللہ اور رسول کی اطاعت کرو اور اس سے منہ پھیرنا نہیں, اس کے باوجود کہ تم سن رہے ہو. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. فرمایا ایسے نہ ہو جانا ان لوگوں کی طرح جو کہتے ہیں ہم نے سنا ہے سنتے ہیں. إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِ عِندَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. فرمایا اللہ کے ہاں سب سے برا جانور وہ ہے جو بیڑا بھی ہے اور اندر بھی. عقل یہ ہے, مراد کو انسان نے جو قرآن حدیث نہیں, قرآن سے بیڑا ہے, قرآن سے اندھا ہے, قرآن سے نہیں. تو میرے بھائیوں, یہ چار باتیں ہیں, یہ تو موضوع جو بہت لمبا ہے, ساری رات اگر موضوع کر رہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نصیب فرمائے. اس میں اللہ رب العزت ہمارا اور اضافہ کرے, اس ایمان میں اللہ اور زیادہ اضافہ کرے.